سلیم یوسف ویلی گھومنے گیا تو وہاں اس نے ایک کشمیری لڑکی سے شادی کر لی، اور جب اسے اسلام آباد لے کر آیا تو گھر والے گل بانو کو جہل گوار کے طعنے دیتے رہتے۔ جب وہ نماز پڑھنے لگتی تو نندے اور دیور اونچی آواز میں گانے لگا دیتے، اور جب وہ گانے بند کرتی تو اسے خوب گالیاں دی جاتی۔ ایک صبح اس نے ٹی وی پر تلاوت لگا دی تو نندوں نے اٹھ کر غصے میں اسے بالوں سے گھسیٹ کر باہر نکال دیا، اور جب سلیم یوسف 10 بجے اٹھ کر کمرے سے باہر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سلیم یوسف ویلی گھومنے کے لیے گیا تو اس کا وہاں ایک پٹھان دوست تھا جس کے گھر وہ ٹھہرا تھا۔ وہاں خواتین میں سخت پردہ کروایا جاتا تھا۔ سلیم یوسف کو مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا تو اس کی دوستی شیر خان سے اس وقت ہوئی تھی جب وہ دونوں لاہور کے کالج میں پڑھتے تھے۔ شیر خان کشمیر سے لاہور پڑھنے آیا تھا اور دونوں ہی ہاسٹل میں رہتے تھے۔ سلیم یوسف اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں رہتا تھا۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، دونوں ہم جماعت تھے، اس لیے دوستی ہو گئی۔ کالج ختم ہونے کے بعد شیر خان واپس کشمیر چلا گیا، لیکن دونوں کا فون پر رابطہ رہتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور دونوں کی دوستی اس طرح پروان چڑھتی رہی۔ سلیم یوسف نے جب یہ کہا کہ مجھے ویلی گھومنے آنا ہے تو شیر خان نے کہا کہ میری بہن کی شادی ہے، اس لیے تم کشمیر بھی ضرور آنا اور میری بہن کی شادی میں شرکت کرنا۔ سلیم یوسف نے حامی بھر لی اور جب وہ ویلی گھومنے گیا تھا وہاں سے کشمیر چلا گیا۔ شیر خان بہت خوش تھا۔ برسوں بعد دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ فون پر تو اکثر بات ہو جاتی تھی، لیکن ملاقات کیے ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا۔ سلیم یوسف کا ماحول اس کے گھر سے مختلف تھا۔ اسے مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ کہنے لگا 2 دن بعد میری بہن کی شادی ہے اور اس بہانے تم پٹھانوں کی شادی بھی دیکھ لوں۔ شیر خان امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس کا گھر بھی کافی پرانا تھا، یہاں تک کہ دیواروں پر رنگ اور روغن بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر بھی اس نے سلیم یوسف کی اچھی خاطر تواضع کی تھی، لیکن جس دن اس کی بہن کا نکاح تھا ساری برادری اکٹھی ہو چکی تھی لیکن بارات نہیں آئی تھی۔ بارات آنے کا وقت شام 6 بجے کا تھا اور بارات آنی بھی منسیرہ سے تھی، لیکن اب تو رات کے 9 بجنے والے ہو گئے تھے۔ بارات کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ شیر خان بہت پریشان تھا۔ پھر جو خبر فون پر انہیں ملی اس نے تو قیامت ان پر برپا کر دی۔ منسیرہ میں دولہے کے کچھ دشمنوں نے پوری بارات پر حملہ کر دیا اور دولہے کو گولیاں مار کر جان سے مار ڈالا۔ یہ خبر سن کر تو شیر خان کے گھر میں جیسی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کی بہن کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بد نصیب ہے، اس کی بارات آنے سے پہلے ہی دولہا مر گیا، اس لیے اسے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ یہ سن کر شیر خان بے حد پریشان تھا۔ سلیم یوسف نے جب یہ سنا تو پریشان سا ہو گیا۔ شیر خان کافی مضبوط قسم کا شخص تھا، لیکن رونے لگا۔ والد بہت پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور 3 بہنوں کی ذمہ داری شیر خان پر تھی۔ 2 بہنیں شادی شدہ تھی، چھوٹی بہن تھی۔ ان کے پٹھانوں میں یہ رواج تھا کہ اگر بارات آنے سے پہلے دولہے کا انتقال ہو جائے تو وہ لڑکی اسی کے نام پر بیٹھی رہتی ہے، کوئی بھی اسے شادی نہیں کرتا ہے، اسے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ شیر خان ایک مرد ہونے کے باوجود رونے لگا تھا۔ سلیم یوسف کو اپنے دوست کی یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہونے لگا۔ ان کے گھر پر تو جیسے ماتم بچھ گیا تھا۔ حالانکہ عورتیں پردہ کرتی تھی، لیکن پھر بھی شیر خان کی والدہ روئے جا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میری بچی ساری زندگی میری دہلیز پر بیٹھی رہے گی، اسے کوئی بھی پوچھنے نہیں آئے گا، اس کی کہیں بھی شادی نہیں ہوگی، ساری زندگی بھر اسے کمرے میں بند کر دیں گے، نہ وہ کسی کی شادی پہ جا سکیں گی نہ کسی سے ملے گی، اسے سبز قدم سمجھا جائے گا اور ساگنیں اس سے دور بھاگیں گی۔ کنواری لڑکیاں بھی اس کے پاس نہیں آئیں گی کہ کہیں ان کی شادی پر کوئی بدمزگی نہ ہو جائے۔ میری بچی تو ایک کمرے کی قیدی بن جائے گی۔ ان کے گھر کی پریشانی کو دیکھ کر سلیم یوسف نے شیر خان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے کہنے لگا کہ اگر تم برا نہ مانو تو اپنی بہن کے نکاح مجھ سے کرا دو، کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور جو زندگی سے گزارنی پڑے گی تو اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ سلیم یوسف کی بات سن کر شیر خان چپ سا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا ہمارے ہاں برادری سے بغیر شادی نہیں کی جاتی۔ وہ کہنے لگا برادری کے نام پر بہن کی زندگی برباد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں تمہاری بہن کو بہت عزت سے رکھوں گا۔ سلیم یوسف کی بات سن کر شیر خان نے مولانا صاحب سے نکاح پڑھانے کے لیے کہا تھا۔ گل بانو کا نکاح سلیم یوسف سے ہو گیا۔
لیکن سلیم یوسف کی منگنی اس کی والدہ نے پہلے سے ہی اپنی ایک بہن کے گھر کر رکھی تھی، لیکن یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ سلیم یوسف اس وقت اپنے دوست کی خاطر اپنی منگنی تک فراموش کر گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی والدہ اس شادی کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ اسے لگا تھا کہ جب وہ ساری بات اپنی والدہ کو بتائے گا تو اس کی والدہ اس کی بات کو سمجھے گی اور گل بانو کو اپنی بہو کے طور پر قبول کر لیں گی۔ شیر خان تو سلیم یوسف پر بچے جا رہا تھا، اس کا بہت شکریہ ادا کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم نے مشکل وقت میں دوست بن کے دکھایا ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ تو یوسف کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ گل شیر نے اپنے بہن کو بڑی سی چادر پہنا کر سلیم یوسف کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے کہا۔ سلیم یوسف یہی سوچ رہا تھا کہ گھر جا کے اپنی والدہ کو بڑے پیار سے سمجھائے گا کہ ایک لڑکی کی عزت کا سوال تھا، اس کی زندگی برباد ہو جاتی اگر وہ اس وقت اسے نکاح کی حامی نہ بھرتا۔ گل بانو اس وقت سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ بھائی نے اس کا نکاح کس کے ساتھ کیا ہے، اور نہ یہ جانتی تھی کہ جس نے بھی اس کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ ایک نیک دل انسان ہے، جس نے ایسے مشکل حالات میں اسے اپنانا کا فیصلہ کیا، ورنہ وہ تو کم عمری میں ہی کمرے کی قیدی ہو جاتی اور ساری زندگی لوگوں کے طعنے تشنے ہی سنتی رہتی۔ گل بانو دل ہی دل میں سلیم یوسف کی مشکور تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے گھر سے باہر لے آیا جہاں اس کی گاڑی موجود تھی۔ گاڑی میں پچھلی نشست پر اس نے گل بانو کو بٹھایا اور اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ گل بانو اس کے لیے بالکل انجان تھی، پھر اچانک سے ہونے والی شادی کے لیے وہ بھی کوئی ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، اس لیے سارا سفر خاموشی کی نظر ہوا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو چوکیدار نے دروازہ کھولا، اس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی۔ سلیم یوسف نے اپنا فرنٹ ڈور کھولا اور پھر بیک ڈور کھول کر گل بانو کو نیچے اترنے میں مدد کی۔ پھر اس کا ہاتھ تھام کر جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو سب کے سب لانچ میں بیٹھے تھے، اس کی والدہ بھی، اس کی بہنیں بھی۔ وہ گھر میں سب سے بڑا تھا، باقی دو بہنیں اس سے چھوٹی تھی اور سب سے چھوٹا ایک اور بھائی تھا جو کہ ابھی 12ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ سلیم یوسف کا گھرانہ دین سے بالکل دور تھا، نہ کسی کو نماز کی پرواہ ہوتی تھی اور نہ ہی کسی دینی امور کی۔ رمضان المبارک میں بھی کوئی ہی روزہ رکھتا تھا، ورنہ کسی کو بھی روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی۔ سلیم یوسف کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر اس کی والدہ کے ماتھے پر بال پڑے تھے، کیونکہ وہ لڑکی سرخ کوٹے والے جوڑے میں ملبوس تھی۔ اس کی بہنیں بھی لانچ میں بیٹھی انڈین ڈرامہ دیکھ رہی تھی، لیکن جب بھائی کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھا تو ٹی وی بند کر دی اور ماں بیٹیاں یوسف کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، بھائی یہ کون ہے؟ اس کی والدہ بھی کہنے لگی کہ یوسف یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اماں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر اپنی بہن سے کہنے لگا، شبانہ تم گل بانو کو میرے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ یہ سننا تھا کہ اس کی بہن تو اسے آنکھیں پھاڑے حیرت سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کیا مطلب ہے؟ اس کی والدہ بھی ہتھے سے اکڑ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارے کمرے میں کیوں؟ سلیم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ سلیم یوسف کہنے لگا کہ اماں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کشمیر میں میرا ایک دوست ہے، اس کی بہن کی شادی ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاں تو پھر؟ وہ کہنے لگا کہ آپسی دشمنی کی بنا پر میرے دوست کی بہن کے دولہے کو گولی مار دی اور وہ موقع پر ہی مار گیا، اور ان کے خاندان میں ایسی لڑکی کو برا بھلا سمجھا جاتا تھا۔ اس کی والدہ بہت رو رہی تھی، میرا دوست بھی بہت پریشان تھا، اس لیے میں نے گل بانو سے شادی کر لی۔ یہ سننا تھا کہ اس کی والدہ تو غصے سے بھر گئی اور کہنے لگی، کیسے شادی کر لی؟ کیوں شادی کر لی؟ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ میں نے تمہارا رشتہ جب سے طے کر رکھا ہے؟ میری بھانجی تمہارے نام پر بیٹھی ہے اور تم نے اس غیر برادری غیر ذات کی لڑکی سے شادی کر لی؟ یہ تم نے کیا کیا؟ سلیم کی ماں نے تو جیسے ویلا سا مچا کے رکھ دیا۔ دونوں بہنیں بھی سلیم یوسف پر چڑھ دوڑی۔ وہ کہنے لگی، ہم اسے اپنی بھابھی نہیں سمجھے گی، ارے ہم نے تو انجم کو ہی ہمیشہ اپنی بھابھی کے روپ میں سوچا ہے، ہم اس لڑکی کو کبھی بھی بھابھی تسلیم نہیں کریں گی۔ پتہ نہیں کس جہل گوار کو لے آئے ہو، ہم سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھی فیملی سے ہمارا تعلق ہے، اور انجم نے تو ایم اے کیا ہے اور وہ بھی انگلش میں۔ یہ لڑکی تو دیکھنے میں ہی گوار لگتی ہے۔ چادر کے اندر گل بانو اپنے بارے میں یہ سب سن کر بے حد پریشان تھی۔ سلیم کہنے لگا، جو بھی ہے اب یہی میری بیوی ہے، آپ خالد سے انکار کرتے ہیں؟ اس کی والدہ کہنے لگی کہ ابھی اس سے طلاق دو، نکالو اس گھر سے باہر، اس سے پہلے کہ وہ گل بانو کو بازو سے پکڑ کے پیچھے تک گئی تھی۔ سلیم یوسف نے گل بانو کا بازو پکڑا اور اپنی والدہ
کو ہاتھ سے پیچھے ہٹایا۔ سلیم یوسف کہنے لگا امی یہ میری بیوی ہے، آپ کو قبول کریں تب بھی، آپ قبول نہ کریں تب بھی، میں نے اس سے نکاح کیا ہے، گناہ نہیں کیا، اور مجھے اپنے اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے اپنایا ہے، اسے مشکل سے بچایا ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہ کریں۔ اس کی والدہ جانتی تھی کہ سارا گھر کا خرچہ اس وقت سلیم یوسف اٹھا رہا ہے، اس لیے مجبوراً انہیں چپ ہونا پڑا۔ وہ خود ہاتھ پکڑ کر گل بانو کو اپنے کمرے میں لے گیا، لیکن گل بانو تو یوں تھی کہ سانس سینے میں ہی تھما ہوا تھا۔ کم عمر بھی تھی اور جو کچھ اس نے آتے ہوئے سنا تھا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہو گیا، اسے کوئی قبول کرے گا یا پھر اسے اس کی ساس دھکے دے کر اس کے گھر سے نکال دے گی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو یوسف نے اسے کہا کہ آپ بیڈ پر بیٹھ جائیں اور چادر بھی اتار دیں، سکون سے بیٹھ جائیں، میں اپنی والدہ کو سمجھا کر آتا ہوں۔ مجھے یہ پوری امید ہے کہ کل آپ کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی زیادتی آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور گل بانو نے اپنی چادر اتار دی۔ کافی کشادہ اور بڑا کمرہ تھا، فرنیچر بھی کافی قیمتی رکھا گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ واقعی کیا اس کی قسمت اتنی اچھی بھی ہو سکتی تھی۔ اس نے ابھی تک سلیم یوسف کو دیکھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اپنے دل میں اس کے لیے بہت اچھے جذبات رکھتی تھی۔ اس نے چادر اتار کر ایک طرف رکھ دی اور بیڈ پر بیٹھ گئی، لیکن اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اجنبی لوگ تھے، اجنبی ماحول تھا، ان کے گھر سے تو یکسر مختلف تھا۔ اس کے ہاں تو پردے کا بہت اہتمام ہوتا تھا، کوئی بھی مرد زنانہ خانے میں نہیں آتا تھا اور غیر مرد سے تو سختی سے پردہ کروایا جاتا تھا۔ پتہ نہیں یہاں کا ماحول کیسا تھا اور کیسا نہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سلیم یوسف اپنے کمرے میں آیا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، بیڈ پر بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں چمکانا بھول گیا تھا۔ 18 سال کی دوشیزہ تھی اور بے حد حسین تھی۔ سلیم یوسف تو اپنی قسمت پر رقص کرنے لگا تھا۔ اس نے اسے کھانے کا پوچھا تو وہ انکار کرنے لگی۔ بہرحال دونوں ہی ایک دوسرے کی سنگت کو پا کر بے حد خوش تھے۔ سلیم یوسف اپنی والدہ سے کہہ چکا تھا کہ گل بانو کے ساتھ وہ اپنا رویہ ٹھیک رکھے ورنہ وہ اسے علیحدہ گھر میں رکھے گا۔ یہ سن کر والدہ اور بہنیں چپ سی ہو گئی تھی۔ سلیم یوسف کے سامنے ان کا رویہ گل بانو کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن گل بانو کے لیے ان کے گھر کا ماحول بہت مختلف تھا۔ سلیم یوسف کی بہنیں گلے میں دوپٹہ تک نہیں پہنتی تھی، چھوٹا بھائی کالج میں پڑھتا تھا، سب اس کے سامنے بنا دوپٹے کے ہی اٹھتی بیٹھتی تھی، زیادہ تر جینز کی پینٹس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کرتیاں پہنتی تھی، بال کھلے رکھتی تھی، میک اپ یوں کر کے رکھتی جیسے کہیں دعوت پر جانا ہو، اور یہ ان کی عام روٹین تھی۔ گل بانو بالکل مختلف ماحول سے آئی تھی، سادگی میں سر پر دوپٹہ باندھے رکھتی تھی۔ جب اس کا دیور گھر پر آتا تو وہ بڑا سا گھونگھٹ نکال لیتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی ساس کو بڑا غصہ آتا تھا۔ وہ کہنے لگی تم یہ کیا حرکتیں کرتی ہو، تمہارا تو ہم اپنے خاندان میں تعارف تک نہیں کروا سکتے۔ پتہ نہیں سلیم یوسف کو کیا سوجی تھی تم جیسی گواہ لڑکی سے شادی کرنے کی۔ ایسی باتیں وہ روز سنتی تھی، لیکن سلیم یوسف سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دونوں ماں بیٹے کا جھگڑا ہو جائے گا اور اب وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے یوسف کی لڑائی اس کی والدہ سے ہو۔ جب بھی سلیم یوسف اپنے کام سے جاتا تو پیچھے سے ماں اور بہنیں انڈین ڈرامے لگا کر بیٹھ جاتی تھی اور اس کی بلند آواز کر دیتی تھی۔ گل بانو جب اپنے کمرے میں نماز پڑھتی تو ٹی وی کے فل والیوم کی وجہ سے اس کا نماز میں دھیان نہیں لگتا تھا۔ وہ جب کہتی کہ ٹی وی کی آواز تھوڑی ہلکی کر لیں، میں نماز پڑھ رہی ہوں، تو وہ اسے برا بھلا کہنے لگتی تھی کہ زیادہ دینداری چھائی ہوئی ہے، جان بوجھ کے دینداری کا ڈھونگ کرتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لڑکی بہت زیادہ گھبراتی ہے، ڈرپوک بھی ہے اور دیندار بھی، تو اس پر روب جمانے لگی۔ کھانا گل بانو ہی بناتی تھی۔ کچن میں تو گرمی بھی بہت ہوتی تھی، لیکن پھر بھی سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی تھی۔ اس پر اس کا دیور بار بار اسے بری نظر سے دیکھتا، کیونکہ دیکھنے میں وہ بے حد حسین تھی۔ وہ بار بار اپنا دوپٹہ ہی درست کرتی رہتی تھی۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنا چہرہ بھی چھپا لے، لیکن اگر چہرے پر ذرا سا گھونگھٹ نکالتی تو ساس اس پر چلانے لگتی جاتی تھی اور کہنے لگتی کہ جہلوں کی طرح ہمارے گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے میرا بس چلے تو تمہارا دوپٹہ اتار کر آگ لگا دوں، عجیب تماشا پکڑ رکھا ہے تم نے۔ ارے میرا بیٹا کہیں تمہیں کھا جائے گا، اسے بھی پتہ ہے کہ تم اس کی بھابھی ہو، یہ کیا طریقہ ہے کہ تم اس سے منہ چھپاتی پھرتی ہو؟ دیکھو ہمارے گھر میں ہماری برادری کا آنا جانا ہے، اگر انہوں نے تمہاری ان حرکتوں کو دیکھ لیا تو میری بچیوں کو تو رشتے نہیں ہوں گے، وہ کہیں
کہ پتہ نہیں ہم کس جہل خاندان کی لڑکی لے آئے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے میری بچیوں کی عمر نکل جائے اور ان کی شادیاں نہ ہو سکے۔ گل بانو چپ ہو جاتی۔ ایک بار جو تماشا اس کے دیور اور دونوں نندوں نے لگایا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک بار وہ مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی جب بیر تیز میوزک پر گانے چل رہے تھے اور ساتھ میں نندے اور دیور گانوں کی فکر خود بھی دہرا رہے تھے۔ نماز کے دوران اس قدر شور تھا کہ وہ اپنی صورتیں بھولنے لگی۔ اس نے اپنی نماز توڑ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ لیکن باہر جو منظر اسے دیکھنے کو ملا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دیور اور نندے آپس میں کپل ڈانس کر رہے تھے اور دوسری نند ان پر ہوٹنگ کر رہی تھی، شور بھی مچا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو شرم سے گل بانو کی نظریں جھک گئی۔ یہ کیا بےہودگی اور بے شرمی تھی۔ اس نے ٹیپ ریکارڈ کے پاس جا کر ٹیپ بند کر دی جس سے سارا میوزک بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی نندوں کو بہت غصہ آیا۔ دیور بھی چلانے لگا کہ جب ہم تمہارے معاملات میں دخل اندازی نہیں دیتے تو تم کون ہوتی ہو ہماری ٹیپ بند کرنے والی۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ سب گناہ ہے۔ بہن بھائیوں کے بیچ میں بھی اللہ نے حیا اور شرم رکھی ہے۔ 10 سال کی عمر کے بعد تو اللہ کا حکم ہے کہ بہن بھائی کا بستر بھی الگ کر دیا جائے، اور آپ لوگ کس طرح کی بے یہودگی کر رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ اس کی نند کو گل بانو پر بے حد غصہ آیا۔ تبھی وہ کہنے لگی ہمیں دین سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کون ہوتی ہو؟ تمہاری سوچ ہی گھٹیا ہے، چھوٹی ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے ہی بھائی کے ساتھ مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ گل بانو کہنے لگی خدا نخواستہ میں نے الزام نہیں لگایا، میں تو آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو کہ ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ خدا کے لیے میں نماز پڑھ رہی ہوں، آپ ان گانوں کو بند کر دیں تاکہ میں نماز سکون سے پڑھ سکوں۔ وہ کہنے لگی زیادہ اپنی دینداری کے جھنڈے ہمارے گھر میں نہ گاڑو۔ ہم سب جانتے ہیں اگر تم اتنی ہی اچھی ہوتی تو عین نکاح کے وقت تمہارا شوہر نہ مر جاتا۔ پتہ نہیں کس منحوس لڑکی کو ہمارا بھائی اپنے گھر اٹھا کر لے آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گل بانو کو دھکا دیا تھا۔ وہ بیچاری گرتے گرتے بچی تھی، اپنے کمرے میں آ کر نماز پڑھنے لگی اور رو رو کر اللہ کے سامنے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ تو ان لوگوں کو ہدایت دے دے۔ ایک بار صبح کا وقت تھا، سب اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور پھر کلام پاک کی تلاوت کرنے کے بعد گل بانو اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ لانج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اپنے گھر میں بھی وہ سورہ رحمان کی تلاوت ضرور سنتی تھی۔ اس نے سوچا کہ ان کا تو بہت بڑا ٹی وی ہے، جہاں سورہ رحمان کی تلاوت صبح صبح سنے گی تو گھر میں برکت ہوگی۔ اس نے ریموٹ پکڑا اور LED آن کر دی اور اس پر سورہ رحمان کی تلاوت لگا دی۔ تلاوت کی آواز اس کی نندوں، ساس اور دیور کے کان پر پڑی تو بیزاری سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ کر اس سے کہنے لگے کہ یہ کیا تماشا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری ٹی وی کو ہاتھ لگانے کی، اور یہ کیا لگا رکھا ہے تم نے، صبح ہی صبح ہماری نیند خراب کر دی۔ وہ کہنے لگی صبح صبح کلام پاک کی تلاوت لگانے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، میں نے تو اس لیے لگائی تھی۔ تو وہ کہنے لگی تم اندھی ہو، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم رات کو 3 بجے سوئے تھے اور صبح ہی صبح تم نے یہ شور مچا رکھا ہے۔ شبانہ نے تو ذرا بھی لحاظ نہیں کیا۔ یہ سن کر گل بانو کو بہت برا لگا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ سورہ رحمان کی تلاوت ہے، اس کو لگانے سے گھر سے بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی برکت بھی ہوتی ہے۔ میں نے تو کوئی بھی غلط کام نہیں کیا۔ اس کے دیور نے ٹی وی بند کر دیا اور کہنے لگا دیکھو اپنی اوقات میں رہو، زیادہ پردہ دار نہ بنو، اور تم ہمارے گھر پر حکمرانی کرنے کے خواب مت دیکھو۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا جب اس کی ساس بھی آ گئی۔ وہ کہنے لگی میں تو اس لڑکی کو گھر پر رکھوں گی ہی نہیں، اسے دھکے مار کے گھر سے نکال دوں گی۔ ارے جب سے آئی ہے ہمارا چین دو بر کر دیا ہے، ہماری لائف سٹائل کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، سر پر دوپٹہ باندھے رکھتی ہے، نمازیں پڑھتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی تم دیندار ہو تو اپنی دینداری اپنے پاس رکھو، لیکن ہمیں تو دنیا دیکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ تاکہ اس کی خوبصورتی دنیا کو دیکھیں اور انجوائے کریں۔ وہ کہنے لگی نہیں اماں جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس دنیا میں رہ کر اس کی عبادت کریں، اس کا حکم مانیں، اس کی اطاعت کریں۔ اس کی ساس کہنے لگی بس بس، یہ زیادہ دین کا لیکچر ہمیں مت سنایا کریں، چلو اب نکلو ہمارے گھر سے باہر۔ یہ کہے
کر اس کی ساس اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھسیٹ کر گھر سے باہر نکالنے لگی۔ وہ رونے لگی اور ان سے کہنے لگی میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن اس کی ساس نے اس کو بالوں کی چٹیاں سے پکڑ کر اسے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اس کا دوپٹہ بھی اتر چکا تھا اور ان کے ساتھ اب اس کا دیور بھی اسے دھکے دینے لگا۔ ایک شور سا مچ گیا تھا، اتنے میں اسی وقت بارش شروع ہو گئی، تو اس طوفانی بارش میں اس کی ساتھ اسے لان میں لے گئی۔ پھر اس سے کہنے لگی چلو باہر نکلو۔ چوکیدار یہ دیکھ کر پریشان ہوا۔ آسمان پر بادل گرجنے لگے، ایک تیز بجلی کی لہر زمین تک پہنچی اور جیسے ہی گل بانو کی ساس نے اسے دھکا دیا، اسی وقت وہ بجلی زور سے ان پر آ کر گری تھی اور بجلی اس کی ساس کے اوپر گری اور وہ وہیں پر جلنے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کی نندے اور دیور چیخنے چلانے لگے۔ شور کی آواز سن کر سلیم یوسف کمرے سے بھاگا اور دوڑا آیا۔ جب لان میں آ کر دیکھا تو اپنی ماں کو جلتا دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ بہرحال اس کی ماں مر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر سب ہی خوفزدہ ہو گئے اور رونے لگی اور گل بانو سے معافی بھی مانگنے لگے کہ وہ واقعی اللہ کی کوئی نیک بندی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے دیور اور دونوں نندیں دینی ماحول کی طرف آ گئی تھی اور اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتی تھی۔ کیسی لگی آج کی کہانی؟ دوستو ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔